ہم جو افراد ہیں یہ جتنے ہم ہیں مشکل بات ہے ذرا یہ جو ہم شیعہ کہلواتے ہیں ہمیں دیکھنا پڑے گا کیا ہم شیعہ ہیں؟ غور توجہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں تو میں ایک بات آپ کو مولا امیر کی سیرت سے سنا دیتا ہوں۔ مولا بازار کوفہ سے گزر رہے تھے۔ کہاں سے؟ بازار کوفہ سے۔ جیسے بازاروں میں جگہ خالی ہوتی ہیں، بازار میں ایک جگہ خالی تھی، وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، دکانوں کے درمیان یہ سمجھ لیں ایک جگہ خالی تھی، وہاں کچھ لوگ بیٹھے، مولا گزر رہے ہیں۔ تو مولا کے پیچھے بھی صحابی تھے، تو صحابیوں میں سے شاید کسی صحابی نے آدمی سے پوچھ لیا کہ یہ جو بندے خالی جگہ پہ بیٹھے ہیں یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا ہاؤلائے شیعۃ علی، یہ مولا علی کے شیعہ ہیں۔ مولا رک گئے، واپس آ گئے، فرمایا تم میرے شیعہ ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم آپ کے شیعہ۔ مولا نے فرمایا اگر تم میرے شیعہ ہو تو بتاؤ ما شعارکم، تمہارا زندگی گزارنے کا طریقہ کیا؟ انہوں نے کہا اذا وجدنا شکرنا و اذا فقدنا صبرنا، کہ جب ہمیں نعمت ملتی ہے ہم شکر کر کے کھاتے ہیں، اور جب مصیبت آتی ہے تو چپ کر جاتے ہیں، صبر کرتے۔ فرمایا ھذا شعار کلاب العرب، مولا نے فرمایا یہ شیعوں کا نہیں عرب کے کتوں کا شیوا ہے۔ آپ پریشان ہو گئے، یہ شیعوں کا نہیں عرب کے کتوں کا شیوا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی پھر شیعوں کا شیوا کیا ہے؟ مولا نے فرمایا میرے شیعوں کا شیوا یہ ہے کہ جب نعمت ملتی ہے تو اپنے سے بہتر اس کا حقدار تلاش کرتے ہیں۔ میری بات پہنچے تو ذرا توجہ فرمائیے گا، اپنے سے بہتر اس کا حقدار تلاش کرتے ہیں۔ اذا فقدنا شکرنا، اور جب ان پہ مصیبت آئے تو پھر شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہمارا امتحان لے۔ اگر بندے اپنے آپ کو شیعہ سمجھ رہے ہیں تو میں 11 چک والے ایک بات عرض کر دوں کہ شیعہ ہونا آسان ہے، شیعہ رہنا مشکل ہے۔ آپ بیزار تو نہیں ہو رہے میری باتوں سے؟ شیعہ ہونا آسان ہے، شیعہ رہنا مشکل ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بندہ فجر میں شیعہ ہو اور ظہر تک پھر شیعت سے نکل جائے۔ ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے سے بندہ شیعہ ہو جاتا ہے؟ بولو۔ چلو ایک بات اور کہتا ہوں، توجہ فرمائیے گا، ماتم کرنے سے بندہ شیعہ ہو جاتا ہے، زنجیر مارنے سے بندہ شیعہ ہوتا ہے، کما کرنے سے بندہ شیعہ ہو جاتا ہے، حاضری پکانے سے بندہ شیعہ ہو جاتا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، یہ کام کرنے سے بندہ شیعہ نہیں ہوتا۔ آؤ میں بتاؤں بندہ شیعہ کیسے ہوتا ہے، توجہ فرمائیے گا۔ شیعہ اسے کہتے ہیں جس کے دل سے ایک لمحے کے لیے بھی علی کی ولایت اور بطول کے دشمنوں سے نفرت نہ نکلے۔ غور فرمائیے گا، میں کچھ کہہ گیا آپ سے، اسے شیعہ کہتے ہیں ایک لمحے کے لیے بھی جس کا دل خالی ہو گیا۔ آپ پریشان تو ہوں گے اس بات سے، لیکن میں کہوں گا ضرور، سمجھ لیں کہ وہ شیعت میں نہیں ہے۔ شیعہ ہونا تو بڑا مشکل کام ہے۔ اچھا پھر یہ بندے کچھ سمجھ نہیں کہ صرف شیعہ جنت میں جائیں گے۔ اگر آپ جنت میں جانے کے لیے شیعہ ہوئے ہیں نا تو پھر یہ سمجھ لیں کہ آپ نے غلط قدم اٹھایا۔ حدیث قصہ پڑھ لیں، حدیث قصہ میں واضح طور پر حکم ہے کہ صرف شیعہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ فرمایا شیعتنا و محبینا، کہ جنت میں جائیں گے شیعہ اور ہمارے محب۔ نہیں آپ نے غور نہیں فرمایا، اس کا مطلب ہے شیعت محبت سے بھی اگلا درجہ ہے۔ جو محبت کرے وہ محب ہے۔ میں آیت کا ترجمہ اب عرض کرنے جا رہا ہوں، جو محبت کرے وہ محب ہے، جو مودت رکھے وہ شیعہ ہے۔ جی آپ سلامت رہے۔ اچھا یہ میں مودت بھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ مودت کیا ہے۔ بڑی آسانی سے، نہ میں وہ مچھلی والی مثال دوں گا، نہ میں وہ پانی والی مثال دوں گا،
میں بڑے آسانی سے سمجھا جاؤں گا کہ مودت کسے کہتے ہیں۔ اجازت ہے جی عرض کریں؟ صلوات اتنی بلند پڑھیں کہ عرض کرنے کو جی چاہے۔ اب زمانہ ہو گیا جدید، اب آ گئی ہیں مشینیں۔ ویسے تو اقبال نے کہا تھا ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ تو وہ اب زمانہ جدید آ گیا، تو پہلے وہ درانتیوں سے، اردو میں درانتی، پنجابی میں داتری، داتری سے گندم کاٹتے تھے، ایسے ہی۔ تو وہ جب وہ داتریوں سے گندم کاٹتے تھے، بزرگ بیٹھے میرے سامنے، تو وہ لوہار کے پاس جاتے تھے۔ میں ایک گاؤں میں کھڑا ہوں تو یہاں کے لوگ زیادہ سمجھیں۔ وہ لوہار کے پاس جاتے تھے، وہ اس سے درانتی تیز کرواتے تھے۔ گندم کی کٹائی یا منجی کی کٹائی کے موسم میں درانتیاں تیز ہونے چلی جاتی تھی۔ وہ ایک ہی جگہ پہ لوہار کی دکان یا تنوری مرکز ہوتا تھا جہاں میں باتیں ہوتی تھی زیادہ۔ تو لوہار کی دکان پہ بندے گفتگو کرتے تھے، تنور پہ عورتیں گفتگو کرتی تھی۔ جسے تنور یاد نہیں وہ جناب نوح کا واقعہ پڑھ لے، اسے تنور بھی یاد آ جائے گا، توجہ فرمائیے گا۔ تو وہ وہاں پہ وہ درانتی کے دندانے تیز کرتا تھا، چاقو بناتا تھا، تو لوہے کے ذرے گرتے رہتے تھے مٹی، تو ان کا رنگ بھی مٹی جیسا ہو جاتا تھا۔ پھر وہ انگریزی میں نیکڈ آئی کہتے ہیں، ننگی آنکھ سے، کھلی آنکھ سے پتہ نہیں چلتا تھا مٹی کہاں ہے، لوہے کے ذرے کا۔ مودت سمجھا۔ پھر ایک دن وہ لوہار کی دکان سے وہ لوہا خریدنے والا کباڑیا آ جاتا، وہ کہتا تھا لوہا بیچو گے؟ کہتا لے لو۔ وہ پہلے بڑا بڑا اٹھا لیتا تھا، پھر وہ کہتا تھا وہ جو بورا برادہ لوہے کا ہے وہ بھی بیچ دو، کہتا تھا وہ بھی لے لو۔ اسے پتہ نہیں تھا مٹی کہاں ہے، کیونکہ وہ لوہے کے برادے کا رنگ تو مٹی جیسا ہو گیا تھا، نہ مٹی کے ذرے کا پتہ چلتا تھا، وہی ہے لوہے کا ذرہ بھی اسی رنگ کا ہے۔ پھر وہ کیا کرتا تھا، وہ اپنی بوری سے ایک مقناطیس نکالتا تھا، وہ مٹی پہ پھیرتا تھا، مٹی پہ پھیرتا تھا، مٹی وہی رہ جاتی تھی، لوہے کے ذرے کھچتے ہوئے چلے آتے تھے۔ بھائی توجہ، اسی کا نام مودت ہے کہ جب بھی نام حسین آئے جو کھچتا ہوا چلا آئے نا، آپ نے غور نہیں فرمایا، جو کھچتا ہوا چلا آئے، بسم اللہ سید، سمجھ لیں اس میں مودت ہے۔ تو جس میں مودت ہے وہ کھچتا ہوا چلا آئے گا۔ میں ایک اور مثال دیتا ہوں، 9 لاکھ مٹی کے ذروں میں ایک لوہے کا ذرہ تھا جس کا نام تھا ہور۔ کیا بات ہے آپ کی، اسے حسین نے کھینچا، وہ کھچتا ہوا چلا ہے۔ اچھا